اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں پہلے ہی فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایمان والوں اپنے ایمان کی فکر کرو، اس لیے کہ ایمان ایسی چیز ہے کہ یہ ایمان ہمیشہ یکساں کیفیت میں انسان کے سینے میں نہیں رہتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ ان الایمان لیخلق فی جوف ابن آدم کما یخلق الثوب، تم میں سے ہر شخص کے دل میں، کسی کے بھی دل میں ایمان یعنی سینے میں اور دل میں ایمان پڑے پڑے کمزور ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، اور آگے اللہ کے رسول نے مثال بھی بیان فرمائی، کما یخلق الثوب، جس طریقے سے کہ کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، کپڑا آپ استعمال کرتے ہیں، پہنتے پہنتے آپ کا کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے، آپ کا کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، اس کی رونق، اس کی چمک دمک اور اس کی سفیدی وہ ہمیشہ یکساں نہیں ہوتی ہے، وہ اتر جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب، جس طریقے سے کپڑا بوسیدہ ہوتا ہے ایمان بھی بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، اللہ سے مانگتے رہو ہر وقت کہ اللہ تمہارے سینوں میں ایمان کو تر و تازہ رکھے۔ اللہ سے کیا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ اس ایمان کو ہمارے سینے میں تر و تازہ رکھ، ایمان کو مضبوط رکھ۔ سبحان اللہ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں ہیں ان دعاؤں کی بلاغت کو ہم پہنچ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن کی دعائیں اللہ کے رسول جو مانگا کرتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، کیا دعا ہے؟ اللہ جب ہدایت سے آپ سرفراز کر چکے تو اس سرفرازی ہدایت کے بعد اب ہمارے دلوں کو آپ کہیں اور مڑنے نہ دیجیے گا۔ ان فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں، ہمارے دل مڑ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر ایمان تر و تازہ نہیں رہا، ایمان مکمل نہیں رہا، ایمان کی تجدید کی ضرورت تھی، لیکن سمجھیں گے کب کہ ایمان بوسیدہ ہو رہا ہے، ایمان کمزور ہو رہا ہے، ایمان کامل نہیں ہے، ایمان ناقص ہے۔ اس کا ادراک، اس کا شعور، اس کی سمجھ کب حاصل ہوگی؟ اس کی سمجھ اس وقت ہوگی جب اصل ایمان کو سمجھیں گے کہ ایمان کیا ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں ایمان ہی کا پتہ نہیں ہے کہ ایمان کیا ہے۔ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا ایمان نہیں ہے، ایمان نام ہے، زبان سے اقرار، دل سے یقین، اور اس اقرار و یقین کو اعمال سے ثابت کرنے کا نام ایمان ہے۔